میں جانتا ہوں فلاں بندہ آپ کو نماز کے لیے دعوت دے گا، آؤ نماز پڑھنے چلے. آپ اس کے پاس نماز پڑھنے چلے جاؤ گے، اس کے بعد آپ کو بٹھا کر آپ کے ایمان کو خراب کرے گا. نہیں سمجھ لگی بات؟ آج بڑے ایسے سلسلے چل رہے ہیں. کوئی جہاد کے موضوع پر بندے کو ساتھ لے جاتا ہے اور وہاں جا کر پھر ایسا برین واش کرتے ہیں، ایسا ذہن بناتے ہیں کہ وہ واپس آ کر کہتا تو بھی مشرک ہے، تم بھی فلاں مشرک بھی ہے، فلاں بھی مشرک. وہ مسلمان کہتا ہی نہیں کسی کو. پھر ذہن ایسا بناتے ہیں ان مشرکوں کا مال لوٹنا جائز ہے، پھر پستول بھی ساتھ دیتے ہیں. وہ پھر آ کے یہاں ڈکیتیاں شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے سب لوٹنا جائز ہے، یہ سب مشرک ہیں. اسی طرح کئی ایسے بندے وہ لبادہ اوڑھتے ہیں، آؤ ہم دین کے راستے میں چلتے ہیں. اب ان کے ساتھ آپ چلے جاتے ہو، ان کے ساتھ چلے جاتے ہو. وہ آپ کو نماز بھی یاد کروائیں گے، نمازیں بھی پڑھائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا ذہن ایسا بنائیں گے کہ یہ جو درود و سلام اذان سے پہلے پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ ختم شریف جائز نہیں ہے، یہ فلاں چیز جائز نہیں ہے، فلاں چیز جائز نہیں ہے. وہ پھر بندہ واپس آتا ہے، خالی ذہن ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں وہ اسی پہ پکا ہو جاتا ہے. یار میں آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہوں، صحیح بات بتلا رہا ہوں. میں ریلوے میں جاب کرتا تھا، میرا ایک کولیگ، اس کے سارے گھرانہ سنی پکا، ختم درود کے قائل، ملا شریف کرنے والے. ہمارے ساتھ وہ خود 11ویں شریف کا ختم دلاتا، سب کچھ کرتا. وہ یہ تبلیغ والوں کے ساتھ چلا گیا. لو حضرت صاحب ایسا وہ چلا لگا کر آیا، واپس آیا، اس کو ختم کی چیز دیں، گدی نالی میں پھینک دیں. ایسا برین واش کرتے ہیں، نماز روزے کو سامنے رکھ کر بندے کا ایمان برباد کر دیتے ہیں. تو ایسے بندے کے بارے میں بتلانا، اور بھائی ایسے سے بچ کے رہنا. اس نے نماز کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے، نیکیوں کا عبادت اوڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے پیش نظر کیا ہے؟ نماز روزے کو سامنے رکھ کر لوگوں کو لے جایا جائے اور اس کے بعد پھر ان کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جائیں. اسی طرح کئی ایسے علماء کرام، نام ہم ان کو علماء کرام کا دیتے ہیں لیکن اپنا زبان زیب نہیں دیتی کہ ان کو عالم دین کہا جائے. انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے ایسے کیے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی، ادب پیش نظر ہی نہیں ہے. کہیں ترجمہ کر دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہے کہ مکر کیا منافقوں نے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد. آگے لکھتا ہے کہ اللہ نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر کرنے والا. خدا کے بندو، رب کے لیے مکر کا لفظ یہ زیب دیتا ہے. اور یہی لفظ اگر میں آپ کے باپ کے لیے استعمال، تیرا باپ بڑا مکار ہے اور یار لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی لفظ رب کے لیے استعمال ہو رہا، تو کہتا ہے جی وہ صحیح بات ہو، وہ حکمت کی کوئی ہوگی بات. اس وقت تمہیں حکمت یاد آ جاتی ہے. یار اسی طرح اگر میں کسی کے لیے کہہ دوں یار تیرا باپ ذلیل ہے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی بات عالم دین لکھ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی جب کہ تم تھے ذلیل. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی نبی کے لیے ذلیل کا لفظ اور صحابہ کرام کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال کرنا، تو کہتا نہیں جی یہاں کوئی حکمت ہوگی. باپ کے لیے تو غیرت زندہ ہو جائے اور نبی کے لیے غیرت ہی مر جائے. یار یہ کیا ہے؟ ایسے بندوں کے بارے میں لوگوں کو باور کرنا کہ بھائی ایسے بندوں سے بچ کے رہو.
ایسے بندوں سے بچ کے رہو، یہ بے ادبی اور گستاخ ہیں، یہ درود و سلام کے قائل نہیں ہیں۔ تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ ایسے بندے جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، ایسے بندوں کے بارے میں بتلانا یہ ضروری ہے۔ آئیں گے آپ کو کہ آئے ہمارے ساتھ گشت کریں، گشت کرنے کے لیے ساتھ لے جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ مسجد میں، اگر ان کی مسجد نہیں نہ ہے تو گھر میں لے جائیں گے، وہاں بٹھا کر وہ ایک کتاب ہے بس وہی پڑھیں گے۔ یار میری بات سنو، سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کا درس دیتے ہیں وہ؟ اپنے مطلب کے چند ایک موضوعات کو نکال کر اسی کی بس تبلیغ ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں فضائل تبلیغ بیان کریں گے، لیکن ماں باپ کے حقوق کون بیان کرے گا؟ جب ماں باپ کے حقوق بیان نہیں ہوں گے تو ماں باپ کی لاش گھر میں رکھی ہے، وہ بندہ تبلیغ پہ پہنچا ہوا ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق نہیں بیان کریں گے کہ اس کتاب میں ہے ہی نہیں، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر تبلیغ پہ نکلا ہوا ہے، وہ بیچارے مانگ رہے ہیں لوگوں سے، اور باپ جناب تبلیغ پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ کر اس کتاب کو اہمیت دی، اس کا درس دے رہے ہیں، قرآن کا نہیں دے رہا۔ اور قرآن کا درس دے، قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، سارا ایک واضح طور پر مکمل ضابطہ حیات قرآن میں ہے۔ یہاں تبلیغ کے فضائل بھی ہیں، لیکن تبلیغ کو سامنے رکھ کر ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرنے کے یا سر ماں میری زندہ ہے۔ فرمایا اس کی کفالت کون کرے گا؟ یا سر میں کوئی بھی نہیں ہے کرنے والا۔ فرمایا جا ماں کی جا کے خدمت کر، یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ جب آپ ماں باپ کے فضائل ہی نہیں بیان کرو گے، اس کتاب کے اندر ماں باپ کے فضائل پر چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو چیپٹر ہی ملے گا تبلیغ کا، تو آپ تبلیغ کے لیے نکلو گے نا، آپ ماں باپ کا تھوڑی خیال کرو گے۔ یہ ایک خدا کی قسم، میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اپنے مطلب کی آیتیں قرآن سے نکال کر اس کے اوپر ہی بس لوگوں کو لگا دینا اور مکمل قرآن پاک کو چھوڑ دینا۔ آپ نے دیکھو گے ان کے ہاں درس قرآن نہیں ہوتا، اور کتاب ہی بس پڑھی جائے گی، وہی کتاب پکڑ جہاں جائیں گے وہی کتاب پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم درس قرآن کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیسے کیسے پہلو آ رہے ہیں، وہاں کو غیبت کا چیپٹر تھوڑی ہے، وہاں پر کوئی کسی پر الزام تراشی کا چیپٹر تھوڑی ہے، وہ چند مخصوص ٹاپکس ہیں جس کے اوپر انہوں نے کتاب بنائی ہوئی ہے، اسی پر بس چل رہے۔ نہیں بھائی، ہمارا اسلام جو ہے بین الاقوامی طور پر ایسا ہمارا مذہب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان تو انسان، جس میں پرندوں کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، صلہ رحمی بھی ہے۔ خدا را ایسے بندوں سے بچنا چاہیے۔ ہم کیا کریں، اور یار اللہ رسول دی گال کر دینے نا، یار اللہ رسول دی گال کر دینے، یار اللہ رسول کیوں مخالفت کرتے ہو یار؟ اب یہ نہیں پتا کہ اللہ رسول کو سامنے رکھ کر لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک کھلی بات بتلا، جو بندہ ان کے ساتھ جاتا ہے واپس آ کر اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔
واپس آتا ہے بے ادب گستاخ بنا ہوتا ہے، باپ کو کہتا تو مشرک ہو گیا، تو یا رسول اللہ کیوں کہنا ہے؟ ان پٹ دیکھو کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے۔ تو خدا را ایسے بندوں کے بارے میں اطلاع کرنا، ہم کہتے ہیں نہ یار کسی نے برا نہ کہو، نہ بھائی، کسی کا اگر مال بچانے کے لیے کسی کو کسی کی برائی بیان کرنا کہ بھائی فلاں بندے کو بچ کے رہی، نہیں تو زیادہ خیر نہیں کی، وہ بتلانا جائز ہے، تو کسی کا ایمان بچانا تو یہ تو اس سے بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق